الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: وتجملا في طاقة، أو قال أمير المؤمنين تحملا في طاقة. صفت جس کو خطبہ عنوان میں مولا علی نے جو عنوان صفات متقین بیان فرمایا ہے، اس کا نشان ہے 50ویں صفت صاحبان تقویٰ کی. مولا علی کے مطابق فرماتے ہیں کہ یہ اہل تقویٰ، یہ متقین خوابوں میں اور ناداری میں اور فقر میں اور تندرستی میں تجمل اور حسن آرائی سے کام لیتے ہیں. ان کی زندگی تم دیکھو گے اور آئے تو ہوں، تم انہیں دیکھو گے کیا تجملاً کی طاقت ہے. یہ آنکھوں میں تجمل، حسن، خوشحالی، خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، فاقے ہو رہے ہوتے ہیں. گھر میں کھانے کو نہیں ہے، تندرستی حاکم ہے، ناداری حاکم ہے، مگر تجملاً اس میں یہ اسی کو حسن بنا دیتے ہیں، اسی کیفیت کو یہ حسن بنا دیتے ہیں، اسی کیفیت کو یہ جمال کا حصہ بنا دیتے ہیں. یا راوی کہتا ہے کہ حضرت نے تجملاً کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ حضرت نے فرمایا تحملاً فی طاقت. یہ فاقوں کی حالت میں تحمل سے کام لیتے ہیں، برداشت سے کام لیتے ہیں. لیکن زیادہ تر نہج البلاغہ کے نسخوں میں، نہج البلاغہ کے نسخے ہیں جو روایات کے روشنی میں مولا نے کیا لفظ بولا ہے، زیادہ تر لفظ استعمال کر رہے ہیں تجمل کا، تحمل کا لفظ نہیں. اگرچہ ہم وزن ہے اور نقطے کا فرق ہے، جیم کے نیچے سے نقطہ ہٹا دیں تو تحملاً ہو جائے گا، نقطہ لگا دیں تو تجملاً ہو جائے گا. تو معمولاً ایسے ہی الفاظ میں روایات میں کبھی کبھی شبہ ہوتا ہے کہ یہاں حضرت نے یہ فرمایا ہے یا یہ فرمایا کیونکہ وزن ایک ہے، لہجہ ایک ہے. سننے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے تجمل سنا تھا مولا سے، دوسرا کہہ رہا ہے میں نے تحمل سنا تھا مولا سے. لفظ ایک جیسا ہے. جیسے جب ابو اسیر امام جعفر صادق علیہ السلام سے طواف کرنے والوں اور حاجیوں کے بارے میں فرماتے ہیں ما اکثر الحجیج ابنا یا رسول اللہ، کتنے زیادہ حاجی آئے ہوئے ہیں اے فرزند رسول. تو حضرت نے جواب دیا ما اقل الحجیج، کتنے کم حاجی آئے ہوئے ہیں. وہ اکثر الزجیج، راوی کہتا ہے حضرت نے زجیج کہا تھا یا عجیج کہا تھا. اب یہاں پر دو نسخے آ گئے، راویوں نے دو باتیں رکھ دی. 10 آدمی بیٹھے ہوئے، 10 میں سے ایک نے یہ سمجھا کہ مولا نے تجمل کہا ہے، دوسرے نے سمجھا مولا نے تحمل کہا ہے. وزن ایک ہے نا، ایک جیسا. وہاں پر بھی راوی کہتا ہے، ایک راوی کہتا ہے حضرت نے فرمایا ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج، مولا فرمانے کتنے کم حاجی آئے ہوئے ہیں اور کتنے زیادہ شور مچانے والے آئے ہوئے ہیں، زجیج. دوسرا راوی کہتا ہے زجیج نہیں کہا تھا حضرت نے، عجیج کہا تھا. کتنا قریب ہے نا لفظ. یہ روایات کے اندر یہ مسئلہ ہے. اچھا، یہ کام اور یہ پہچاننا ایک مجتہد کا کام ہے، روایات کو پرکھنے والوں کا کام ہے کہ حضرت نے کیا فرمایا ہے. تو حضرت فرمائے کہ ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج، ایک کہہ رہا ہے مولا نے کہا ہے ما اقل الحجیج و اکثر العجیج، زجیج عجیج ایک سے لفظ ہے، مگر دونوں کے معنی مختلف. زجیج کا ایک مطلب ہے، عجیج کا ایک مطلب ہے. اگر حضرت نے زجیج کہا ہے تو وہ زجہ سے ہے، یعنی شور مچانا، رونا، چیخنا، چلانا. زجیج مولا فرما رہے ہیں کتنے کم حاجی اور کتنے شور مچانے والے ہیں. اور اگر عجیز کہا ہے مولانا نے تو عجیز کہتے ہیں کہ جو بیمار ہو، جس کا دل بیمار ہو.
वजह से है, टेढ़े दिल वाले लोग। तो हजरत फरमाने कितने कम हाजी आए हुए हैं और कितने ज़्यादा बीमार लोग आए हुए हैं। दोनों बहरहाल मौलाना अजीज कहा है या मौलाना जजीज कहा है, दोनों के माना, दोनों के मतलब जो है वो मजम्मत के हैं। मौला तारीफ नहीं कर रहे। मौला फरमाने कितने कम हाजी आए हुए और कितने ज़्यादा शोर मचाने वाले आए हुए या कितने ज़्यादा बीमार लोग आए हुए। यानी हाजी कहीं नहीं है, बीमार यानी दिल के बीमार, कल्ब के बीमार। इसी तरह यहाँ पर भी रावी कहता है कि हजरत ने क्या फरमाया है। हजरत ने फरमाया है कि तो मैंने देखोगे तजम्मुलन फी फाक़तिन, वो फाकों में हुस्न आराई कर रहे होते हैं। आपको यकीन ही नहीं आएगा कि इनके यहाँ फाके हो गए। साहिबान तक़वा को देखकर यकीन ही कोई नहीं करेगा कि इनके यहाँ खाने को नहीं है। ऐसी जिंदगी उनकी होती है, ऐसा उठ बैठ उनकी मुलाकातों का तरीक़े, उनके रवैये, उनका अंदाज ऐसा बताता है कि नहीं तो बहुत पैसे वाले, बड़े खुशहाल हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। किसी पर ज़ाहिर ही नहीं होता कि यहाँ खाने को नहीं है। और तक़ी ऐसे होता है, हर एक को जाकर अपनी मुसीबतें नहीं बताता, हर एक को जाकर अपनी परेशानियां नहीं बताता। अलबत्ता जिन्हें बताना चाहिए उन्हें बताता है, जिन्हें अल्लाह ने ये तौफीक दी है, जिन्हें ये मकाम दिया है, जिनको ये जिम्मेदारी अल्लाह ने तय की है, उन्हें बताना और बात है। लेकिन जो नहीं कर सकता उसके सामने बताना, चौक पे खड़ो के रोड पे चलते, अरे भाई हमसे क्या पूछते हो, हमारे लोग खाने को नहीं है। अब वो क्या कर लेगा जिसको आप बता रहे हो खाने को नहीं है। एक हदीस के अंदर है कि जो शख्स अपने जैसे ही से जाकर अपनी मुसीबतों को बयान करता है, वो गोया अल्लाह की शिकायत लगाता है। उससे जाकर अल्लाह की शिकायत लगा रहे हो, ये कर क्या लेगा, इसको बताने का फायदा क्या है। बाद लोग मजा लेने के लिए, लुत्फ लेने के लिए, बाद लोगों को इन चीजों में मजे आते हैं, वो पूछते हैं हाँ भाई क्या हाल है। अब ये साहब भी चढ़कर एक मरतबा और बताना शुरू कर दिया अपना हाल। इसको बताने का फायदा क्या था, भाई तुम कौन हो, तुम्हें क्यों बताऊंगा, तुम्हें बताने का कोई फायदा नहीं है। तो मौला अली फरमा रहे कि साहिबान तक़वा की एक अलामत यह है कि वो फाकों में हुस्न आराई कर रहे होते हैं, यानी इज़हारे ग़िना कर रहे होते हैं। दिमाग बहुत है, कोई ज़रूरत नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। तंदस्ती में जमाल और हुस्न रखते हैं ये लोग, तंदस्ती में हुस्न का इजहार कर रहे होते हैं। अपने पापों को और अपनी परेशानियों को ये मख्फी करते हैं, नहीं बताते किसी को, छुपाते हैं। असहाब सुफ़ा जिनकी तादाद 400 लिखी है, जब नबी मुकर्रम ने हिजरत फरमाई है मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा, तो एक तादाद के तो मदीने में रिश्तेदार और दोस्त थे जो मक्के से आए थे ना नबी के साथ हिजरत करके, उनमें से एक तादाद के तो दोस्त मदीने में थे। तो दोस्तों ने दोस्तों को ठहरा दिया अपने घरों में। पहले साल में कई शादियां भी हो गई। मदीने वालों ने मक्के से आने वालों को अपनी बेटियां दे दी, बाद घर दामाद हो गए, बाद ने अपनी छुट्टियाँ अपने कच्चे पक्के मकान बना लिए, जिंदगियाँ शुरू कर दी। आप में से वो तादाद जो हिंदुस्तान से आई थी, हिंदुस्तान के किसी भी इलाके से, जो यहाँ बैठे हैं या जो एक बात सुन रहे हैं, जब आप लोग में से जो लोग, अब तो ज़्यादातर तो एक दो ही मुझे नजर आ रहे हैं जो हिंदुस्तान से समझदार और होश वाले आए होंगे, ज़्यादातर तो या यहाँ पैदा हुए हैं आकर या कब से आए होंगे उन्हें याद नहीं होगा। लेकिन जो लोग हिंदुस्तान से 47 में आए थे और अच्छी चलते फिरते अच्छे होश में आए थे, उन्हें याद होगा। हमारे बड़े हमें बताते हैं कि बहुत कसमों खुशी के आलम था। पहला साल जो गुजरा है, पहला साल जो हिंदुस्तान से आने वालों का गुजरा है, वो हिंदुस्तानी गुजराती हो या हिंदुस्तानी उर्दू बोलने वाले हो, बात हिंदुस्तानी होती हुई जो वहाँ से यहाँ आए। बहुत बुरा हाल था। ऐसे ऐसे अपराध के बारे में बताया गया कि जिनके वहाँ पर 500-600 एकड़ जमीन थी और यहाँ वो तांगा चला रहे थे, यहाँ वो ठेला लगा रहे थे। पहले सालों में ठेला लगाया गया, बर्फ बेचा यहाँ पर, लुट्टा बेचा यहाँ पर, अगली मार्केट में मूँगफली की और ये चिलगोदों के उन्होंने फेंके लिए, बोरियाँ उठाई है। बहुत मुश्किल वक्त था शुरू का वक्त। तो जब हिजरतें होती हैं, जब इनकलाबात आते हैं, जब माशरे के अंदर, क्योंकि आज शब विलादत पाकिस्तान भी है, सलवात पढ़ रहा मोहम्मद वाला, 27
22 رمضان میں پاکستان آزاد ہوا تھا نا، تو کوئی بری بات نہیں ہے کہ تھوڑی سی ذکر بھی ہو جائے. بہت قربانیاں دی ہیں ان لوگوں نے جو وہاں سے یہاں آئے تھے. میں خود اپنے بچپن میں ہم نے 2 بزرگوں کو دیکھا تھا کہ جو یہاں پاکستان میں تانگا چلاتے تھے. میں جب ہندوستان گیا اور ان کا گھر جا کے میں نے دیکھا ان کے گاؤں میں، تو مجھے تعجب ہوا کہ وہ پاکستان میں تانگا کیوں چلاتے تھے. اور میرے پاس تھا ہی نہیں، سب کچھ چھوڑ کر آ گئے تھے، تھا ہی نہیں. بہرحال تو ایسا ہوتا ہے. جبکہ نبی مکرم نے ہجرت فرمائی تو مدینہ منورہ میں ایک تعداد کو، جو مہاجرین تھے جو وہاں سے آئے تھے مکے سے سرکار کے ساتھ، انہیں ایک تعداد کو تو مدینے کے مومنین نے اپنے گھروں میں جگہ دی، وہاں نئی نئی شادیاں ہوئی، نئے نئے رشتے ہوئے، اور کیسے کیسے حسین واقعات سامنے آئے ہیں. جی معصوم فرماتے ہیں کہ یہ تاریخ ازدواج میں سب سے اچھا مہر بھی ایک ہے اور سب سے برا مہر بھی ایک ہے. بدترین مہر قدامہ کا ہے جو اس نے مولا علی کا سر مانگا تھا ابن ملجم سے کہ میں تجھ سے شادی کروں گی تو مجھے مہر میں علی کا سر چاہیے. بدترین مہر ہے. معصوم فرما رہے ہیں بدترین مہر ہے جو اس نے. اور بہترین مہر یہ ہے کہ جب ہجرت کر کے لوگ آئے تو عبد الرحمن نامی ایک صحابی کا رشتہ گیا ایک خاتون کے پاس. اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، فقیر آدمی ہے اور مدینے کے رہنے والا خاندان ہے. اس کی ایک بظاہر بہت اچھی لڑکی ہے جس سے طے پا رہا ہے رشتہ. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو. ادھر وہ سیٹ اور بہت ہی خوشحال گھرانہ ہے. اب ٹینشن و تناؤ یہ تھا کہ پتہ نہیں مہر کیا ہوگا. جب لڑکی تک خبر پہنچی اور اس سے پوچھا گیا کہ اس کا مہر تم کیا رکھو گی، تو اس نے کہا اس کا مہر صرف ایک ہے اور وہ یہ کہ یہ نبی سے وفادار رہے گا تو میں اس کی بیوی رہوں گی. محمد وآل محمد سلمان. بہترین مہر اور بدترین مہر. غرض بہت برا حال تھا. ان میں 400 کی تعداد ان کی بنی تھی کہ جو کہیں نہیں ٹھہر سکتے تھے. یعنی ان کو بیچاروں کو کوئی گھر بھی نہیں ملا، کوئی رشتے بھی نہیں ہوئے. تو ایک چبوترا نبی نے ایک جگہ بنا دی گئی تھی جسے اصحاب صفہ کا جو ہے وہ صفہ کہا جاتا ہے. اصحاب صفہ چبوترے والے صحابی. صفہ یعنی چبوترا. جہاں پر لوگ بیٹھا کرتے تھے. ایک جگہ بنا دی تھی، وہ وہیں سوتے تھے، وہیں اٹھتے تھے، وہیں بیٹھتے تھے. مسجد کے ساتھ ہی، نبی کی مسجد کے ساتھ ہی وہ جگہ بنائی گئی تھی. ایک چبوترا ایک جگہ بظاہر جو اس وقت مسجد النبوی کے اندر جگہ بنی ہوئی ہے، بظاہر وہ جگہ نہیں ہے جو مشہور ہے کہ یہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے، لیکن بہرحال وہیں گئی تھا. وہاں رہتے تھے. 400 میٹر کا. ان کی شان میں سورہ مبارکہ بقرہ کی 273ویں آیت میں ان کی تعریف آئی ہے، ان کی عظمت بیان ہوئی ہے. اچھا یہ بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ وہ سارے صحابہ تھے. تو یہ غلط فہمی یا یہ عادت یا یہ مزاج ہمارا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اصحاب کی تعریف اور اصحاب کے فضائل کو نہ بیان کریں نہ اصحاب کے فضائل کو سننے کی عادت رکھیں. قرآن میں 10 آیات ہیں جو صحابہ کرام کی تعریف میں آئی ہیں، صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرتی ہے. ان میں سے ایک آیت اصحاب کے بارے میں ارشاد ہوا یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. نہ جاننے والے لوگ ان لوگوں کو سمجھتے تھے یہ بہت پیسے والے لوگ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تعفف، وہ عفیف تھے، وہ اپنی مالی عفت کو بچانے والے تھے. عفت کی 3 قسمیں: عفت بدنی، عفت روحانی اور عفت مالی. ایک مرتبہ انسان اپنے بدن کے حساب سے عفیف ہوتا ہے، گناہ نہیں کرتا، اس کے بدن سے گناہ ظاہر نہیں ہوتے. ایک مرتبہ اس کی روح سے، اس کی روحانی اعتبار سے وہ عفیف ہوتا ہے، غیبت نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، تہمت نہیں لگاتا، غلط بات نہیں کرتا. یہ عفیف ہے، عفت رکھتا ہے. عفت پاک دامن ہے اس کا، اس کی روح پاک دامن ہے، اس کا بدن پاک دامن ہے. عفت یعنی پاک دامنی. اب کبھی پاک دامن روح ہوتی ہے انسان کی، کبھی پاک دامن اس کا بدن ہوتا ہے، اور کبھی عفت مالی ہوا کرتی ہے.
یعنی مالی اعتبار سے پاکدامن ہے، کرپشن نہیں ہے اس کے یہاں، وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی کا پیسہ نہیں اٹھاتا، حساب کتاب میں اچھا ہوتا ہے. یہ انسان ہے عفیف مال، عفت مالی کا مالک ہے. اصحاب صفہ کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. عفت کی وجہ سے انہیں نہ جاننے والے جاہل یعنی نہ جاننے والے لوگ انہیں کیا سمجھتے تھے؟ اغنیاء سمجھتے تھے، پیسے والا سمجھتے تھے، جبکہ پیسے والے نہیں تھے. ان کے پاس کھانے کو نہیں تھا، ان کے پاس کھانے کو نہیں تھا، مشکل میں تھے. وہ ان کا کام کیا تھا؟ ان میں سے کچھ پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ جاہلوں کو پڑھاتے تھے، اس کے بعد ان کے گھر سے روٹی آ جاتی. مکے والوں میں کچھ مدینے کے لوگوں کو، یہ جو اصحاب صفہ والے لوگ تھے یہ کچھ پڑھے لکھے تھے، تو یہ وہاں کے مدینے کے جاہل کچھ جاہلوں کو پڑھاتے تھے، لکھنا سکھاتے تھے، پڑھنا سکھاتے تھے، اور اس کے بعد ان کے گھر سے اس وقت کی روٹی آ جاتی تھی. تو یہ گزارا کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، محنت کرتے تھے. مگر قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے کہ انہوں نے کبھی اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، پریشان نہیں رہے. پریشانی میں خوشحالی، پریشانی کو خوشحالی بنا لینا، ناداری کو دولت بنا لینا، اس سے مزہ لینا، اس سے لطف لینا. مولا علی فرما رہے ہیں یہ وہ افراد ہیں. توجہ چاہوں گا، حدیث میں آیا ہے کہ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. اللہ چاہتا یہ ہے کہ اللہ کا بندہ اظہار کرے کہ اس کے پاس نعمتیں ہیں، اظہار نعمت کرے، اظہار دارائی کرے. میرے پاس ہے اس کا اظہار کرے، میرے پاس نہیں ہے اس کا اظہار نہیں کرے. وَيَكْرَهُ الْبُوسَ وَالتَّبَاؤُسَ. چہرہ بگڑا ہوا، چہرہ اترا ہوا، پریشان حالی کا اظہار کرنا، بولنا بتانا. چپ چپ بیٹھے، کیا بات ہے؟ چپ چپ بیٹھیں گے تو کوئی پوچھے گا. یہ جو لوگ ہوتے ہیں متقی مولا علی کے مطابق، یہ اگر پریشان بھی ہوتے تو چپ چپ نہیں ہوتے، ہنسی مذاق میں خوشحالی میں اس کا اظہار کر رہے ہوتے تاکہ ان کا معلوم ہی نہ ہو کہ پریشان ہے. لیکن یہ خاموش بیٹھے ہیں، کوئی آ کے کہے گا بھائی کیا بات ہے کہ چہرہ اترا ہوا ہے تمہارا، کیا بات ہے کہ چہرے کے اوپر تمہارے ایسی اداسی چھائی ہوئی ہے. اب یہ بتائیں گے صاحب میرے چہرے پہ اس وجہ سے اداسی چھائی ہے. نبی فرما رہے اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو اچھا نہیں لگتا کہ چہرہ اتار کے بیٹھ جاؤ. اپنے چہرے کو خوشحال رکھو، اپنے چہرے کو بشاش رکھو، تازہ رکھو. اپنے چہرے کو نہیں ہے تب بھی اپنے چہرے سے اظہار نہیں کرو کہ نہیں ہے. یہ پسندیدہ لوگ مولا کے. وَيُحِبُّ الْحَلِيمَ الْمُتَعَفَّفَ مِنْ عِبَادِهِ. اللہ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں عفت کی وجہ سے، عفت مالی کی وجہ سے. ایک اور حدیث میں حضرت نے ارشاد فرمایا الفقر سواد الوجه فی الدارین. یہ ناداری جو ہے یہ دنیا میں بھی چہرے کو کالا کر دیتی ہے، اور یہ ناداری آخرت میں بھی چہرے کو کالا کر دیتی ہے. دنیا میں چہرہ کالا ہو جاتا ہے کہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، پیسہ ہی نہیں ہوگا تو وقت پہ کھانا نہیں کھائیں گے، پیسہ نہیں ہوگا تو مثال کے طور پہ دوا نہیں لیں گے، پیسہ نہیں ہوگا تو یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. چہرہ اترتا چلا جائے گا، چہرے پہ پھیکا پن آ جائے گا، چہرے کی رونق ختم ہو جائے گی، وہ جو لالی تھی گالوں کی وہ ختم ہو جائے گی، وہ جو چہرے پہ تازگی تھی وہ ختم ہو جائے گی، کالا پڑ جائے گی. آخرت میں کالا چہرہ کیوں ہوگا؟ فرماتے ہیں یہ ناداری آخرت میں بھی چہرہ کالا کر دے گی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ناداری کی وجہ سے اللہ کی شکایتیں لگائی ہوگی، اللہ کی شکایتیں لگائی ہوگی. اللہ کا مجھے ہی نہیں، ماذ اللہ ہمارا تو ہے ہی نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ماذ اللہ انصاف نہیں کر رہا. شکایات اس کی وجہ سے آخرت میں بھی اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا. مگر مولا علی فرماتے ہیں العفاف زینت الفقر. فقر کا، ناداری کا، فقر اور ناداری کا حسن، فقر اور ناداری کی زینت عفاف، عفت ہے. چھپاؤ اس بات کو، نہیں بتاؤ کسی کو، یہ اس کی زینت ہے. حضرت فرماتے ہیں ایک بہت بڑا نام ہمارے بزرگوں میں گزرا ہے، ہمارے مجتہدین میں، ہمارے علماء میں، ہمارے بڑے لوگوں میں.
مرزا کشمیری کا نام ہوتا ہے، سید مرزا کشمیری، جن کے بیٹے آیت اللہ پرہیزگار میں نے شاید پچھلے سالوں میں کبھی بیان کیا ہو، یہاں کراچی میں بھی وہ قیام رہا ان کا سن 50 سن 58 میں 56 میں 52 میں لائبریریا کے نام ہے۔ ان کے پوتے آبا عبدالحمید اس وقت جو ہے وہ کوئٹہ میں پائلٹ تھے، سرکاری پائلٹ تھے۔ واحد پاکستان کی تاریخ ہے، تاریخ ہے وہ جہاز اڑانے کی تاریخ میں اور جہاز پائلٹوں کی تاریخ میں اور جہازوں کی تاریخ میں واحد پائلٹ پاکستان کے اندر گزرے جو امامہ لگا کے جہاز اڑاتے۔ عالم مکمل ہو، عالم پہلے سے بعد میں انہوں نے یہ کورس کیا، یہ تعلیم حاصل کی اور ٹریننگ دیتے تھے۔ بڑے بڑے پائلٹ آج جو ہیں وہ ان کے شاگرد ہیں، وہ تو اب تو ریٹائر ہو گئے بزرگوں میں سے۔ تو عالم محمد رضوی صاحب یہاں کراچی میں شاعر ہوتے تھے، آپ میں سے بہت سے انہیں جانتے ہوں گے، انتقال کر گئے تھے۔ مجھے انہوں نے بہت پہلے بتایا تھا کہ کوئٹہ میں عبدالحمید صاحب سے ملنے کے لیے گیا، تو سارا ڈریس تو انہوں نے پائلٹ کا پہنا ہوا ہے اور سر پہ ڈالا ہے ماما بندہ ہوا۔ تو جب وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو ہمیں ٹائم دیا ہوا تھا، تو ہم نے دیکھا بھائی پہلے میں تو ماما لگا کے جادو رکھتا ہوں۔ تو یہ بھی وقت ہے پاکستان میں، ایسے بھی منظر ہے۔ سلمان پڑھ رہا محمد۔ بہرحال عبدالحمید صاحب جو ہے وہ اس وقت اکاڑا میں ہوتے ہیں، وہ جو علاقہ ہے ساہیوال اور اکاڑا یہ علاقے ہیں، وہاں ان کی زمینداری ہے، ان کے والد آیت اللہ پرہیزگار یہاں ہوتے تھے۔ ان کے دادا کی بات کرنے جا رہا ہوں میں، آیت اللہ مرزا کشمیری، اور افا میں سے تھے، بزرگوں میں سے تھے ہمارے۔ گھر میں واقع بیٹی، 2 بیٹیاں ہیں، 10 بیٹیاں ہیں، اولادیں ہیں، وہ دیکھ رہی ہیں کہ گھر میں چٹنی روٹی سے گزارا ہو رہا ہے، بس بھوک مر نہیں رہے، مگر حالات اچھے نہیں ہیں ہماری اعتبار سے۔ انہیں دنوں میں پہلی تاریخ چاند کے مہینے کی، چاند کی پہلی تاریخ آ گئی، دروازے پہ دستک ہوئی، کہا بیٹا دیکھو دروازے پر طالب علم آئے، اور وہاں نجف کی بات ہے، نجف اشرف کا واقعہ ہے، اور وہاں طالب علم آئے ہوئے دروازے کے اوپر، فرمانے لگے جاؤ میرا فلاں صندوق کھولو، اس میں ایک رومال کی پوٹلی بندی ہوئی ہوگی، وہ رومال اٹھا کے لاؤ۔ جب وہ رومال کی پوٹلی لے کر آئے، جب انہوں نے گران کھولی تو اس میں نوٹ، اس میں پیسے، اور پھر ایک مرتبہ اپنا دروازہ کھولا اور اپنے بیٹھک میں جہاں بیٹھاتے تھے وہاں طالب علم آ رہے ہیں، صبح سے شام تک ان کو کسی کو 1 نوٹ، کسی کو 2 نوٹ، جو وظیفے جن کے بندے ہوتے تھے طالب علموں کے، انہوں نے دینا شروع کیے، اور 2-3 دن میں سارے طالب علم جن کو دینے ہوتے ہیں ان کو وہ دے دیے۔ بیٹی نے کہا بابا ہمارے گھر میں تو کھانے کو نہیں تھا، آپ کے پاس تو اتنے پیسے رکھے ہوئے تھے یہاں پر۔ تو کہنے لگے کیا مطلب ہے؟ بابا آپ اس میں سے کچھ اٹھا لیتے، اپنے گھر کا 2-4 دن کا گزارا ہو جاتا، پھر جب آپ کے پاس اپنے پیسے آتے جب دوبارہ ڈال دیتے اسی پیسے میں۔ پہلے تو نے کہا یہ میرے پیسے نہیں ہیں، میں کیوں دیکھتا ان کی طرف کا؟ بابا اٹھا دیتے جب اپنے آتے، جب ڈال دیتے انہیں پیسوں میں اتنے ہی پیسے۔ کہنے لگے نہیں سمجھو گے اس بات کو، ابھی تھوڑی دیر بعد سمجھا ہوگا۔ ماحول بدلا تھوڑا سا، دوسری گفتگو شروع ہوئی، دوسرا ماحول ہوا۔ اسی اثر میں اپنی بیٹی سے کہا بیٹا میرے کیا ماما کافی دن ہو گئے میں نے اس کو سویا نہیں ہے، ویسے سادات کے اماموں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بہت دیر تک محسوس نہیں ہوتا، تو اگر بیٹا اس کو ذرا دھو کر جاؤ۔ بیٹی نے ٹب کے اندر پانی میں سادہ ڈالا، ماما اس کو بھگویا اور اس کو سکھا کر آبا نے بابو میں جو گدلا پانی تھا، مٹیالہ پانی تھا، مٹی والا پانی، جب جو گدلا ہو گیا تھا پانی، وہ اس کو پھینکنے لگی تو کہنے بیٹا اسے پی لو۔ تو بابا آپ کا مقام بہت بلند ہے، آپ اللہ کے ولی ہیں، لیکن اس سے مجھے کراہت آ رہی ہے اس پانی سے۔ کہنے لگے جس پانی سے تمہیں کراہت آ رہی ہے بالکل مجھے ان پیسوں کو دیکھنے سے کراہت آ رہی ہے، جیسے تمہیں اسے دیکھنے سے کراہت آ رہی ہے، ایسے وہ جو امانت کے طور پر میرے پاس پیسے رکھے ہیں ان سے مجھے کراہت آ رہی ہے۔ اللہ نے ایسے ولی نہیں بنایا ہے لوگوں کو، اللہ نے صاحب کرامت ایسے ہی نہیں بنائے۔ سید مرزا کشمیری کے کتنے واقعات ہیں، میں سید مرزا کشمیری پہ بات کروں تو شاید میرا وقت پورا ہو جائے، سید مرزا کشمیری پہ بات کروں تو ہمارے دروازے ہوتے ہیں نا ان کے بتانا پہ لگا ہوتا ہے، ایک
ایک طالب علم کہتے ہیں کہ میرے حجرے کے دروازے کا تالا، اس کی چابی مجھ سے گم ہو گئی، توڑنا نہیں چاہ رہا تھا، ادھر ہی ڈھونڈ رہا تھا مدرسے میں، یہاں گری ہوگی وہاں گری ہوگی ڈھونڈ رہا تھا۔ استاد آئے مدرسے میں، کہتے ہیں کیا بات ہے پریشان ہو؟ کہا استاد یہ حجرے کے تالے کی چابی گم ہو گئی، وہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ کہہ رہے کتنی دیر ہو گئی ڈھونڈتے؟ کہا بہت دیر ہو گئی، مل نہیں گئی۔ کہا مجھے بتاؤ کون سا حجرا ہے؟ مدرسے میں بہت سارے حجرے ہوتے ہیں، لے گئے انہوں نے تالے کو ایسے ہاتھ میں پکڑا اور تالے کو ہاتھ میں لے کے کہا یا فاطمہ الزہرا، تالا کھل گیا۔ اور ڈالو تالا کھل گیا، جاؤ اپنے حجرے کے اندر اپنا کام انجام دو۔ ان سے پوچھا استاد یہ کیا کیا آپ نے؟ فرمانے کہ ام موسیٰ کے نام پہ تالے کھل سکتے ہیں، ام حسین کے نام پہ نہیں۔ بھائی یا علی مدد تو ہم بھی کہہ رہے ہیں، یا اللہ ہم بھی کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ ہم بھی کہہ رہے ہیں، مگر میری یا علی کہنے سے تالا کیوں نہیں کھلتا؟ ان کے یا علی کہنے سے، ان کے یا زہرا کہنے سے تالا کیوں کھل جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمان کا اثر کوئی اور اثر ہے، ان کے معاملات کچھ اور معاملات، یعنی ان ناموں سے تالے کھلتے ہیں، ان معاملات سے، ان ناموں سے الجھنیں دور ہوتی ہیں، مگر زبان صاحب تقویٰ کی ہونی چاہیے، زبان صاحب ریاضت کی ہونی چاہیے، تب جا کے اس لفظ میں اثر ایجاد ہوتا ہے۔ ایسے ہی بڑے واقعات ایسے ہی موقع کے عفاف نہیں ہے مگر عفت مالی، کسی سے جا کے رو نہیں رہے، کسی سے جا کے بتا نہیں رہے کہ میرے حالات کیا ہے۔ کتنا بڑا نام ہے ہمارے بزرگ علماء میں، ملا ہادی صفدواری، کتنے بڑے فلسفی ہیں، ملا صدرہ، ملا ہادی صفدواری، یعنی آج شاید آئندہ 2-3 صدیوں تک ملا ہادی صفدواری فلسفے کے باپ شمار کیے جاتے ہیں، باپ ہے فلسفے۔ ناصر الدین شاہ، ایران کا بادشاہ، تہران سے مشہد جا رہے ہیں امام رضا کی زیارت کے لیے، رستے میں سبزوار ہے، جیسے ہی سبزوار کے آثار شروع ہوئے تو انہیں یاد آیا کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا عالم رہتا ہے۔ کون رہتا ہے؟ جی ملا حاجی سبزواری رہتے ہیں، بہت بڑا فلسفی، یعنی پورا ایران اس کے علم سے اتنا متاثر ہے کہ ہر درس میں، ہر مدرسے میں، ہر علمی حلقے میں، ہر پڑھے لکھے کی زبان پہ ملا حاجی، ملا حاجی، ملا حاجی، اتنا بڑا عالم۔ بادشاہ نے اتنا سن لیا اس نام کو، ناصر الدین شاہ نے اتنا یہ نام مشہور اور اس کا احترام ہے کہ انہوں نے کہا جی سبزوار سے گزر رہے ہیں، مجھے ملا حاجی کی زیارت کرنی ہے، ملا حاجی سبزواری کو دیکھنا ہے۔ ناصر الدین شاہ مشہور بادشاہ ایران کا، آچاریوں میں سے ناصر الدین شاہ مگر فوراً حکم دیا کہ خبردار کسی کو معلوم نہ ہو کہ میں سبزوار میں داخل ہو رہا ہوں، اور خاص طور پر ملا حاجی کو نہ معلوم ہو کہ میں ان سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں۔ اچانک جاؤں گا ان کے پاس، پہنچ گیا، اچانک دروازے میں دستک دی، پوچھا کون ہے؟ کہا ایک سائل ہے، ایک آپ سے مسئلہ پوچھنے آیا ہے، آنے کی اجازت دیجیے۔ اچھا پہلے ایسا تو تھا نہیں جیسا آج ہے، حالات نے جیسا آج کر دیا ہے، 4 مرحلوں سے گزر کے آپ کسی سے ملنے پہنچیں گے، ہماری ٹکٹ ڈلی ہوئی ہوتی تھی، پردے ڈلے ہوئے ہوتے تھے دروازوں پر، انہوں نے کہا اندر آ جائیے۔ تو ناصر الدین شاہ اندر گیا تو اس نے کیا دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے افطار کر رہے ہیں، اور سوکھی روٹی ہے اور ایک پیالے کے اندر کوئی چیز ہے، اس میں ڈبو کے اسے گیلا کر کے کھا رہے ہیں، اور ٹاٹ بچھا ہوا ہے جس میں بیٹھے ہوئے۔ قریب گیا، اس نے دیکھا، ان کو کوئی اثر نہیں ہوا کہ بادشاہ ہے، ہوگا بادشاہ، تعارف وعروف کوئی ہوئی ہوئی تھا، استاد آپ ضعیف ہو چکے ہیں، آپ بڑھاپا آپ پہ غالب آ گیا ہے، آپ کی کیا کھا رہے ہیں؟ دیکھا تو سرکہ تھا، سرکے میں روٹی لوگوں کے، سرکے میں روٹی لوگوں کے کھا رہے ہیں۔ کہا یہ آپ کے لیے بڑھاپے میں اچھا نہیں ہے کہ آپ سرکہ کھائیں، سرکے میں استعمال کریں۔ کہا نہیں، میرے شہر میں اتنے لوگ ہیں کہ جن کو میں جو میرے پاس چیز ہوتی ہے پہنچا دیتا ہوں، تو میرے پاس زندہ رہنے کے لیے یہی کافی ہے، اور اس کا کوئی مجھے تناؤ کھچاؤ اور کوئی پریشانی نہیں ہے، میں اس کو خوش ہوں۔ اتنے بڑے بڑے لوگ اور ان کی زندگی ایسی، اس نے چاہا کہ انہیں کچھ چیزیں دے دیں، گھر بنوا دیں، مانا کوئی وظیفہ مل جائے، کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، میں ایسے ہی کہتا ہوں۔ اس باب میں
مولا علی فرما رہے ہیں نا تجملن فی فاقۃ یا تحملن فی فاقۃ، صاحبان تقویٰ کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ فاقوں میں حسن آرائی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اپنی زندگی کو حسین پیش کرتے ہیں فاقوں میں۔ مولا علی سے پڑھ کر فقیروں کا دوست کوئی نہیں، مولا علی سے پڑھ کر ناداروں کا دوست کوئی نہیں۔ شاید فقیروں کو علی کی دوستی کی وجہ سے فقر اچھا لگے کہ اگر ہم فقیر ہو کر زندگی گزاریں گے یا فقر ہم پر آ جائے گا تو ہم اس سے پریشان نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ایسے لوگوں کے دوست علی بن جاتے ہیں۔ تو شاید بہت سارے لوگ فقر سے ہاتھ نہ اٹھائیں، ملنے جاتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، بے زدہ کپڑے پہن کر سود کی روٹی۔ ایک روایت میں نے پڑھی کہ حضرت جس رومال میں روٹی باندھتے تھے نا اس پہ اتنی سخت گرہ لگائی گئی تھی کہ بہت دیر لگتی تھی حضرت کو گرہ خود کھولنے میں۔ ایک صحابی کہتا ہے کہ ایک مسافر کہتا ہے کہ میں نے جب دیکھا کہ علی بہت دیر سے لگے ہوئے ہیں اسے کھول دینا، میں نے کہا مولا آپ نے وہ کھولا تو سوکھی روٹی، مولا اتنی چیز تو نہیں کی تھی طور سے آپ نے باندھ دیا، اور میں اسے زور سے اس لیے باندھتا ہوں کہ اگر یہ ڈھیلی بندگی ہوگی تو حسنین اسے اٹھا کے لے جائیں گے اور اس میں روغن لگا دیں گے، میں نہیں چاہتا اس میں حسنین روغن لگائیں، اس میں تیل لگا دیں، گھی لگا دیں، یہ نرم ہو جائے۔ جب کبھی میں رومال ڈھیلا باندھتا ہوں تو حسنین اس میں جا کے تیل لگا دیتے ہیں، روغن لگا دیتے ہیں۔ میں ایسی ہی کھانا چاہتا ہوں روٹی، کیا زندگی ہے۔ فرما رہے ہیں خبردار کسی فقیر کو دیکھ کر اسے حقیر نہیں سمجھو، اس لیے کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے۔ کبھی توہین نہیں کرو کسی ایسے شخص کی، اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر کرے۔ مولا اس انداز سے تربیت کر رہے ہیں اپنے چاہنے والوں کی۔ اور فرمائیں گے حضرت مالک اشتر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، اصحاب امیر المؤمنین نے دیکھا کہ جب مولا بیعت اپنی لے رہے تھے تو ایک شخص مسجد نبوی میں داخل ہوا جسے کسی نے نہیں پہچانا سوائے علی کے۔ بڑے ہی احترام کے ساتھ مولا نے ان کو استقبال کیا، انہیں اپنے ساتھ بٹھایا، کچھ دیر گفتگو کے بعد انہیں دروازے تک چھوڑ دے گئے۔ مالک کہتے ہیں کہ جب وہ چلے گئے آنے والے مہمان تو ہم نے مولا سے پوچھا مولا یہ کون تھا جسے ہم میں سے کسی نے نہیں پہچانا سوائے آپ کے؟ فرمایا یہ اللہ کے نبی خضر تھے، یہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ خضر، اللہ کے نبی خضر، نبی اللہ خضر۔ تو مولا گفتگو کیا رہی، حضرت نے فرمایا خضر نے مجھے ایک جملہ ہدیہ میں دیا، مبارکباد دینے آئے تھے، ہدیہ لے کر آئے تھے، اور وہ جملہ یہ تھا ما احسن تواضع الاغنیاء علی الفقراء خشیۃ اللہ۔ کتنا اچھا ہو جائے کہ صاحبان ثروت لوگ فقیروں کا خیال کریں، خشیۃ اللہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کا احساس کرتے ہوئے، اللہ سے خوف کرتے ہوئے صاحبان ثروت لوگ فقیروں کا خیال کریں۔ کتنا اچھا ہو، کتنا اچھا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے۔ مولا فرماتے ہیں جب خضر نے مجھ سے کہا کہ ما احسن تواضع الاغنیاء علی الفقراء خشیۃ اللہ، تو پھر خضر نے مجھ سے کہا کہ علی آپ بھی مجھے کچھ ہدیہ دیں۔ تو میں نے خضر کو ہدیہ دیا کہ ما احسن تکبر الفقراء علی الاغنیاء ثقۃ باللہ، کتنا اچھا ہو جائے کہ فقیر امیروں سے اکڑ کر بات کرے، یعنی الفاظ وہی ہیں مگر علی اور خضر کے اس میں سوچ میں کتنا فرق ہے، انداز بیان میں کتنا فرق ہے۔ خضر کہہ رہے ہیں کہ امیروں کو فقیروں کا خیال رکھنا چاہیے، علی کہہ رہے ہیں فقیروں کو امیروں سے تکبر سے بات کرنی چاہیے، فقیروں کو امیروں سے اکڑ کے بات کرنی چاہیے، ان سے ڈرنا نہیں چاہیے جو پیسے والے لوگ ہیں۔ کیا انداز ہے، کیا تربیت کر رہے ہیں مولا۔ ہمارے ما احسن تکبر الفقراء، کتنا اچھا ہو جائے اگر فقراء تکبر کریں، غرور سے بات کریں۔
अलल अगनिया, अमीरों के सामने गुरूर से बात करें। सिर्फ अमीर ही डांट टपट करेगा, गरीब वाला कह रहे हैं फकीर डांट टपट करे, फकीर डांटे अमीर को, फकीर धुतकारे अमीर को, तब मजा आएगा मौलानी को। क्या अंदाज है। हाँ अहसन व तकब्बुर अल फुकरा अलल अगनिया, इससे कतन मिला, अल्लाह पे भरोसा करो, इसके ऊपर नहीं तकिया करो, इससे नहीं करो। ये जो अमीर आदमी तुम्हारे सामने आके खड़ा हुआ है, इससे नहीं करो, बल्कि अल्लाह पे भरोसा करो। अल्लाह तुम्हें देने वाला, अल्लाह राज़िक़ है। पैसे वाला होगा ये अपने लिए होगा, रिज़्क़ देने वाला ये नहीं है, राज़िक़ अल्लाह है। बहुत देने वाला ये नहीं है, उठवा देगा बंधवा देगा। जी हमारे माहौल का हिस्सा है, मतलब हमारे नहीं, फकीरों को अमीरों से अकड़ कर बात करनी चाहिए। तो फ़क्र और नादारी जो है, ना होना और नादारी जो है, मौला फरमा रहे तजम्मुलन फी फाक़तिन, ये साहिबान तक़वा लोग वो हैं जो फाकों में तजम्मुल और हुस्न आराई से काम लेते हैं, उसको अच्छा बनाते हैं, उसको कहते हैं मजा लेते हैं उससे, नादारी से। अल्लाह इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। कोई सवाल हो तो करवाइए। हमारे दोस्त आज तीसरे दिन आए हैं, ये हर साल अच्छे सवाल करते हैं, सवाल हो तो करवाइए। हम्माम दो चश्मी है से हम्माम, हम्माम कहते हैं जो बहुत ज़्यादा हम और गम और परेशानी और सोच विचार और फिक्र में मुब्तला रहता हूँ। हम मिन व गम मिन सैयद जली बेआली है, हम यानी बहुत ज़्यादा सोचने वाला, गम अलहदा चीज़ है, हम अलहदा चीज़ है। ठीक है, ये शख्स मौला के सहाबियों में से सहाबी है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये इनका नाम है हम्माम इब्न उबादा या हम्माम इब्न शुरैह, बोल दिया दो हम्माम थे उस ज़माने में। इन्होंने मौला से कहा था मौला बताइए मुत्तकी किसे है। मौला ने इनके कहने पर पहले तो चाहा कि जवाब ना दें, इसलिए कि ये सोचते बहुत थे, ये असर बहुत देते कहने पर। जब इन्होंने सवाल किया, मौला ने एक छोटा सा जवाब दे के गुजर गए। फिर इन्होंने कहा मौला बताइए, फिर इन्होंने कहा मौला बताइए। तो फिर मौला ने ये सिफात बयान फरमाई, 110 तकरीबन सिफात है जो मौला ने बयान फरमाई। अभी 110वीं सिफत पे मौला पहुंचे थे कि एक चीखने की आवाज़ आई, हम्माम मर गए। हम्माम साहब जो थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका इंतकाल हो गया, तब निकल गया, क्योंकि सोच लिया। तब मौला ने अपने जनाजे पर जाके कहा कि है, मुझे इस बात का खौफ था, ये सोचता मौत है, मेरी इस बातों से, मेरी इस खुतबे से ये इतना असर लेगा कि इसको कोई नुकसान हो जाएगा, और वही हुआ। जी सवाल फरमाने के जो फुकरा, ये मसाकीन, ये साइलीन, ये मांगने वाले जो हमें रस्तों में जगह जगह मिलते हैं, हमें तो मालूम नहीं होता कि इसमें मुस्तहक है कोई या नहीं है। ये पेशेवर लोग हैं, ये मांगने वाले लोग हैं, ये वाक़ई नादार हैं, तो ज़रूरत है। तो पहली बात तो ये कि सदका निकालने का हुक्म नहीं है, सदका देने का हुक्म है। अपनी वो सलाह तो आतो ज़कात, ज़कात देने का हुक्म है, ज़कात निकालने का हुक्म नहीं है। सदका देने का हुक्म है, सदका निकालने का हुक्म नहीं है। देने का मतलब ये है, देने का मतलब ये है कि जो मुस्तहक है उसको देना। कि अब हमें नहीं मालूम कि साहबी मुस्तहक या नहीं, इसके लिए हर मांगने वाले को देना, हर मांगने वाले को देना वो बेहतर है और अच्छा है और देना चाहिए। मगर जो मुस्तहक नहीं है, पेशावर है, उसे इतना दे दें जितना उसको उस वक्त चाहिए। वो तो 1 रुपये पर भी राजी हो जाता है, तो मांगने वाला जो होता है, जिसका नाम ही मांग रहा है, आपको उस पर भी राजी हो जाएगा। लेकिन जिसको ज़रूरत है, जो परेशान है, उसका 1 रुपये से गुजारा नहीं होगा। तो आप अपने वाजिब सदक़ात जो है, हम अपने वाजिब सदक़ात जो है, खुब्ज़ है, ज़कात है, वाजिब सदक़ात
یہ تو ہم باقاعدہ چوک بجا کر دیکھ بھال کر سمجھ کر ہمیں پہنچانے چاہیے. لیکن جو مستحب صدقات ہیں آتے جاتے ہمیں صدقہ نکالنا چاہیے, آتے جاتے ہمیں دینا چاہیے کچھ نہ کچھ, تو ہم وہ ان لوگوں کو بھی دے دیں, وہ ٹھیک ہے, کیونکہ مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں دینا چاہیے. ایک حدیث بھی ہے, حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام, راوی کہتا ہے کہ راوی بھی کون ہے؟ ابو حمزہ صومالی ہے, بہت بڑا نام ہے. حضرت ابو حمزہ صومالی فرماتے ہیں کہ میں شب جمعہ نماز مغربین کے بعد مولا کے ساتھ مسجد سے نکلا اور حضرت کو گھر تک پہنچانے کے لیے میں ہمراہ ہوا کہ میں حضرت کے ساتھ ساتھ ان کے دروازے تک جاؤں. جب حضرت کے دروازے کے قریب پہنچے تو حضرت کی قریب گھر سے باہر نکل گئی تھی, تو حضرت نے اسے آواز دے کر کہا کہ میرے دروازے سے مانگنے والا کوئی خالی ہاتھ نہ جائے, خبردار آج شب جمعہ ہے, کوئی خالی ہاتھ نہ جائے. یہ کہہ کر حضرت نے چند قدم آگے بڑھے تو ابو حمزہ کہتے ہیں, میں نے کہا مولا یہ جتنے بھی آپ کے یہاں مانگنے والے آئیں گے سب کو آپ دیں گے؟ حضرت نے فرمایا ہاں سب کو دیں گے. کہا مولا ہو سکتا ہے اس میں مستحق ہی کوئی نہ ہو. حضرت نے فرمایا اگر ان کے درمیان کوئی مستحق ہوا اور ہم نے یہ سوچ کے نہیں دیا کہ یہ مستحق نہیں ہے, تو میری ایسے ہی پکڑائی ہو جائے گی جیسے حضرت یعقوب کی ہوئی تھی, کیونکہ حضرت یعقوب کے یہاں بھی شب جمعہ جانور ذبح ہوتا تھا اور بھوکے لوگ آتے تھے ان کے گھر سے کھانا لے کے جاتے تھے. حضرت یعقوب, حضرت یوسف کے والد حضرت یعقوب نبی اللہ, ہر جو شب جمعہ کے جانور بکرا ذبح ہوتا تھا اور دیکھ چڑھتی تھی ان کے یہاں, گھر والے بھی اسی دیکھ سے کھاتے تھے اور بھوکے بھی آ کر اسی دیکھ سے لے کر جاتے تھے کھانا. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مانگنے والے نے یہ سب کھا چکے تھے, مانگنے والے نے مانگا, ماہ رمضان بھی تھا, تو حضرت یعقوب حضرت یوسف سے بیٹھے بات کر رہے تھے. مانگنے والے نے کہا مجھے کھانا چاہیے, تو حضرت یعقوب نے یہ سوچا بیٹوں نے سن لیا ہوگا, دوسری طرف بیٹھے تھے, گھر کے دوسری طرف بیٹھے تھے, دوسرے حجرے میں کہنی تھے, دوسرے کمرے میں کہنی تھے. تو حضرت یعقوب نے سوچا بیٹوں نے سن لیا ہوگا وہ دے دیں گے. جب دوبارہ اس نے آواز لگائی, کسی نے سوچا اب تو سن لیا ہوگا, اگر کہنے والی آواز نہیں سنی تھی دے دیں گے, اور وہ واپس چلا گیا. اس نے جا کے فریاد کی اللہ سے, اللہ نے فرشتہ بھیج کے حضرت یعقوب سے کہا اب میں تمہیں مدتوں رلاؤں گا. یہ حضرت یوسف کی یاد میں جو مدتوں حضرت یعقوب روئے, ایک فقیر کو لوٹانے کی وجہ سے روئے. وہ جو انبیاء کے کر کے اولاد کی بحث ہے نا, حضرت آدم جنت سے نکالے گئے کر کے اولاد کی وجہ سے, حضرت یعقوب بھی جو اتنی مدتوں زجر میں پریشانی میں رہے, مشکلات میں رہے, وہ ایک سبب اس کا کر کے اولاد تھا. جی لہٰذا جو مانگے اس کو دینا ہے, چاہے آپ کو پسند ہے. جی مولا علی بھی جو سوکھی روٹی کھانے کا طریقہ تھا اسے ہم نہیں اپنائیں گے, کیونکہ مولا نے خود روکا ہے اسے. ہم مثلی کون ہے اتنا بھائی, ایک شخص نے ایسا کرنے کی کوشش کی, اس کا حال خراب ہو گیا, بالکل سوکھ کے ڈھانچہ ہو گیا. حضرت نے اس کو معلوم ہوا, حضرت گئے تو کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا جو آپ کر رہے ہیں وہی کرو. ہمیں تو کوئی اتنا نہیں ہو سکتا. میں اس طرح کی زندگی, وہی دور ہے جس دور میں امام حسن کا دسترخوان مدینے میں لگتا تھا, یعنی بیٹا فقیروں کو, ناداروں کو, بھوکوں کو کھانا کھلا رہا ہے اور خود مولا علی سوکھی روٹی کھا رہے ہیں. حضرت فرمائے میری اتنا تو نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ میں معاشرے میں کم ترین فرد کی معیار پر آ کر زندگی گزار رہا ہوں, جس کے یہاں کھانے تو صرف یہی ہے. میں کیونکہ امام ہوں, امام کیونکہ امام ہے, لہٰذا یہ جو پیغام حضرت کی زندگی کا ہے ہرگز ہم اس کو نہیں اپنائیں گے. یا نہیں اپنائیں گے سے مراد یہ کہ ہم مولا کی عدم اطاعت کی بات نہیں ہو رہی, بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر کبھی ہم پر یہ بات آ جائے تو ہمیں علی نظر آئے, ہمیں مولا سے زندگی مولا کی سمجھ میں آئے اور اس سے پریشانی نہ ہو ہمیں. ہم کہہ رہے ہیں ہمارے مولا نے بھی یہ وقت گزارا ہے, ہمارے مولا بھی اسی طرح سے زندگی گزارا. جی سر, لاسٹ لیکچر میں آپ نے بتایا تھا کہ کنواں نہیں بنو, آپ نے بتا دی تھی کہ کوئی آپ کے پاس آئے اور ڈول ڈالے, دریا بنو, سمندر بنو, خود جا کے پتہ کرو, سالو کرو لوگوں کی پرابلمس کو. سورہ آل عمران ہے ورس نمبر 133 134 کے اندر اللہ
अहले बैत अलैहिस्सलाम का इस्लाम तो ये कहते हैं, जो आपने मिसाल दी थी कि दरिया बनो, समंदर बनो, खुद पता करो, दूसरों को एहसास कमतरी का एहसास ना होना चाहिए। ये अहले बैत अलैहिस्सलाम का इस्लाम है। बाकी इस्लाम तो आपको बताइए जो चल रहा है। सूरह मुबारक अनफाल की जो ये आयत है ये खुम्स के बारे में है, और जो 5वां हिस्सा खुम्स लिल्लाहि व लिरसूल व ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन, वो जो खुम्स के ऊपर कुरान में आयत है वो यही है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। सवाल करते हैं हमारे जवान बच्चे के कुरान में खुम्स के ऊपर कोई आयत है, तो वो यही आयत है जो खुम्स की अदायगी का हुक्म है। और वहाँ माले गनीमत से मुराद यानी जब आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा, आपके अखराजात से ज़्यादा जब आपकी ज़िंदगी में पैसे हों तो फिर आपके ऊपर खुम्स बनेगा। अब ये कहते हैं बाद लोग कि जी क्योंकि माले गनीमत तो जंगों में मिलता है तो ये खुम्स जंग की हालत में नाज़िल हुई है, तो हालत जंग में ज़रूर नाज़िल हुई है। माले गनीमत जंग का उन्वान पाता है, गनाइम गनीमत की जमा है, लेकिन मेरी और आपकी ज़िंदगी में जब हमने कमाया, खाया, कारोबार किया, बाद एक ज़रूरी अखराजात हमने पूरे किए, फिर भी हमारे पास 1 लाख रुपये बच गया, तो अब इस्लाम कहता है कि ये माले गनीमत है, जो बच गया तुम्हारे पास, तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा है, तुम्हारे अखराजात और तुम्हारे मसाइल से ज़्यादा है, तो ये तुम्हारे पास बच गया है, इसका 5वां हिस्सा। मौला फरमाते हैं नजीबारों में गुर्बत और जहादत दो नासूस को ख़त्म किया जाए। मौला फरमाते हैं जब गुर्बत जाए और फिर जैसे इकनॉमिक्स में नीड्स कम्फर्ट एंड लग्जरीज, तो लग्जरी मौला के इस्लाम में नहीं है। हाँ, नीड्स एंड कम्फर्ट लेवल तक जाना है, तो लग्जरी कम होगी, ऑटोमेटिकली गुर्बत कम हो जाएगी। सोशल इंजस्टिस है जिसकी वजह से सब कुछ होता है। जैसे आपने कहा दरिया बनो, समंदर बनो, तो खुद ढूंढना पड़ेगा, किसी को मजबूर ना किया जाए कि मांगना पड़े। तो इस पर थोड़ा सा एक जगह हम बैठे हुए थे तो एक साहब ने कहा, गुफ्तगू हो रही थी कि जी हुक्मरानों का काम है कि वो माशरे से जो है वो फ़ख्र को और नादारी को खत्म करें, तो दूसरे काम वो यही कर रहे हैं, वो फ़कीरों को माशरे से खत्म कर रहे हैं। फ़कीर तो होगा माशरे में, मगर फ़कीर अपने फ़ख्र से मज़ा लेने लग जाए, मौला ये चाहते हैं फ़कीर अपने फ़ख्र से लुत्फ़ लेने लग जाए, फ़कीर अपने फ़ख्र में परेशान ना हो, बल्कि उसी को तजम्मुलन ब्याज कर रहा था, उसी को हुस्न बना दे अपनी ज़िंदगी का, तो वही फ़ख्र उसको अच्छा लगने लगेगा, वही नादारी उसको अच्छी लगेगी। जी आप कुछ फरमाएं। पंखों की आवाज़ बहुत ज़्यादा है, कुछ आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा ऊँचा बोलिए, थोड़ा ऊँचा बोलिए। खुम्स का जो इस्तेमाल है वो है ही सहमे, उसके 2 हिस्सों में हम तकसीम करते हैं, सहमे इमाम और सहमे सादा, और मराजे ने मुज्तहिदीन ने जहाँ जहाँ इजाज़त दी होती है खर्च करने की, तो वहाँ इमाम कमाल है, अल्लाह कमाल है, रसूल कमाल है, इमाम कमाल है, और ग़ैबत के अय्याम में इमाम के अदब हुज़ूर में, अदब ज़ुहूर में हाज़िर रहे, इमाम ज़ाहिर रहे, इमाम के अदब ज़ुहूर में जो हमारे हाकिम शरअ है उसकी इजाज़त से सारा काम होता है और हो रहा है। तो ये जो खुम्स का जो ख़ास तौर पर सहमे सादात का हिस्सा है, और सहमे इमाम भी, मैं भी पिछले दिनों हज़रत आयतुल्लाह सिस्तानी की खिदमत में था, हज़रत आयतुल्लाह मिसबाह की खिदमत में था, तो फरमाया कि अगर सहमे सादात कम पड़ रहा है और किसी नादार को देने के लिए आपके पास ज़कात नहीं है, तो आप सहमे इमाम से तशख़ीस देगा वो फिर आलिम, वो माहौल तशख़ीस देगा कि वाक़ई उसके पास नहीं है और हमारे पास अब सहमे सादात के लिए कहा, तो हत्ता तशख़ीस अगर हो जाए तो सहमे इमाम से भी उसको दिया जा सकता है। तो गुरबा मसाकीन फ़क़रा को देना ही है, उन्हीं के लिए तो है, लिहाजा उनको अगर ज़रूरतमंद है तो मुतअद्दिद से जाके, मैंने अभी गुफ्तगू में कहा कि अगर कोई फ़कीर ज़ादार है तो वो हर एक से जाकर अपना मसला नहीं बताए, जिससे उसको पता है कि ये हल कर सकता है, उसे जाकर वो अपना मसला बताए। जी
نہیں ایسا نہیں ہے. سوال فرما رہے ہیں کہ اگر ہم کسی ایسے شخص سے جا کر اپنی پریشانی، اپنا مسئلہ، اپنی نوکری کا مسئلہ، اپنے روزگار کی بات ایسے شخص سے جا کے کرتے ہیں جو وہ حل کر سکتا ہو، تو کیا وہ بھی اللہ سے کی شکایت ہے اور اللہ کی کو ناپسند ہے؟ نہیں. اگر وہ مسئلہ حل کر سکتا ہے اور اللہ نے اس کو یہ اہلیت دی یا صلاحیت دیا اور اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مسئلے حل کرے، تو ایسے شخص سے جا کر اپنے مسئلے کو بیان کرنا وہی وسیلہ اختیار کرنے کے مترادف ہے، وہی واسطہ بنانے کے مترادف ہے، وہی نظام الہی کے مطابق چلنے کا عنوان ہے. یعنی ہم اللہ سے ہی جا کر گویا کہہ رہے ہیں کیونکہ اللہ نے یہ نظام بنایا ہے، لہٰذا اس سے جا کر کہنا غلط نہیں ہے. سوال فرما رہے ہیں کہ کیا جب بھی تقویٰ پرہیزگاری کی بات آتی ہے تو فقر، ناداری، فقیروں کی بات ہو رہی ہوتی ہے، تو کیا امیر آدمی متقی نہیں ہو سکتا؟ امیر آدمی کا متقی ہونا 4 برابر مشکل ہے. توجہ چاہوں گا آج سے. امیر آدمی کا متقی ہونا 4 برابر مشکل ہے. کسی بھی وائٹ ہاؤس سے نکلنے والا اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا. جس گھر میں سونے اور چاندی کی ٹوٹیاں لگی ہوئی ہو اس گھر میں اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اگر وہ اللہ کے ولی کے پاس اتنا پیسہ بھی ہوگا تو وہ وہاں رہے گا نہیں. مولا علی فرما رہے ہیں کہ کسی بڑی عمارت کو دیکھ کر یقین کرو کہ کسی کا مال چھین کر بنائی گئی ہے. ہو نہیں سکتی اتنی لمبی خوبصورت عمارت، اتنی مہنگی عمارت بنائی گئی ہو اور وہ خالص اسی کا پیسہ ہو. بہت مولا فرما رہے ہیں کہ کسی کا مال لگا ہوا ہے اس کے اندر. جی لہذا متقی، ولی خدا، اللہ کا قریب ہونے والا، اللہ کا خاص بندہ، اور وہ اتنا سب کچھ ہو، اس کے پاس اتنا سب کچھ ہوگا مگر اس کے باوجود وہ سادہ رہے گا. بحث یہ ہے، یعنی بات واضح ہو میرے بیان میں کہ دولت، پیسہ، دنیا اللہ نے مومن کے لیے بنائی ہے مگر مومن کو دولت کے لیے اور دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے. بہت اچھی زندگی ہونی چاہیے، اچھا گھر بننا چاہیے، اچھے کپڑے پہننے چاہیے، مگر اس گھر کی خاطر اب آپ کو تولے، اپنے آپ کو تولے کہ میں اس بڑے گھر میں رہ کر کہیں میرا نفس موٹا تو نہیں رہے گا، کہیں میں متکبر تو نہیں رہوں گا، کہیں دوسروں کو حقیر تو نہیں سمجھوں گا. ہمارا تو عالم یہ ہے کہ اگر ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو سائیکل پہ چلنے والے کو حقیر سمجھ لیتے ہیں. ہماری گاڑی جتنی بڑی ہوتی چلی جاتی ہے ہمارے معاملات میں زندگی خراب ہوتی جاتی ہے. ہمارا گھر جتنا مہنگا ہوتا چلا جاتا ہے ہماری چال بدلنا شروع ہو جاتی ہے. تو ہر ایک کو خود اپنا حساب کرنا ہوگا کہ کیا اس پیسے کے آنے سے میرے معاملات، میرے مزاج میں، میرے معاملات میں تبدیلی تو نہیں آئے گی. بہت مشکل ہے کہ کسی کی زندگی مرفع ہو اور کسی کی زندگی پرتعیش زندگی ہو اور اس کے پاس تکبر نہ ہو، اس کے پاس خود پسندی نہ ہو، اس کے پاس اپنی انانیت نہ ہو. یعنی تقویٰ بھی ہو اور بہت فراوان پیسہ بھی ہو، یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑ نہیں پاتی، معمولاً نہیں جڑ پاتی. لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے اور کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ بہت بڑا ہے. پیسہ کمانے والا سوال آپ کر رہے ہیں، آپ پہلے آپ نے یہ نہیں کیا. ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ میں زیادہ سے زیادہ اگر دنیا اور پیسہ کماؤں تو کیا یہ تقویٰ کے خلاف ہے؟ نہیں، تقویٰ کے خلاف نہیں ہے. آپ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائیے، زیادہ سے زیادہ آپ کی آمدنی ہونی چاہیے، آپ کا کاروبار، آپ کی تجارت کروڑوں اربوں خربوں میں تبدیل ہو جانی چاہیے. مگر آپ جتنا آپ کے پاس پیسوں کا اتنا ہی تو فوکس بھی آپ کا زیادہ نکلے گا، اتنی زکات بھی آپ کی زیادہ نکلے گی، اتنا ہی آپ کسی کے کام بھی آ سکیں گے. اس لیے دنیا کمانا اللہ نے دنیا مومن کے لیے بنائی ہے، مگر اس دنیا کی خاطر جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، غیبت کرنا، قتل کروا دینا، بندہ اٹھوا دینا، بندہ مروا دینا، یہ سارے کام ہو رہے ہیں نا اس معاشرے میں اسی دنیا کی خاطر. اس لیے بہت مشکل ہے کہ کوئی اہل تقویٰ بھی ہو اور اہل دنیا بھی ہو. یعنی یہ مولا علی کے بارے میں کہا ہے اس نے ابھی حدیث معتزلی نے کہ علی وہ واحد ذات ہے بندگان الہی میں کہ جس میں ضدیں جمع کی.
پیسہ بہت زیادہ ہو اور پیسے سے تعلق ہی نہ ہو اور تعلق ہی نہ ہو، یہ سوائے علی سے کہیں اور نہیں۔ فرماتے ہیں اگر زاہد ہے تو حاکم نہیں ہے، اور حاکم ہے تو زاہد نہیں ہے۔ کوئی حاکم بھی اور زاہد بھی اور زاہد بھی اور حاکم بھی ہو، یہ صرف علی ہے کہ دولت اتنی ہے کہ آپ کے پاس وزارتیں ہیں، آپ کے پاس گورنریاں ہیں، آپ کے پاس خود اپنا پیسہ بہت ہے، بیٹے دسترخوان لگائے ہوئے ہیں، نہیں امام احسن خود ذاتی پیسہ مولا علی کے پاس بہت ہے، مگر اس کے باوجود آپ کی تسلی ایسی ہے۔ جی آپ آخری سوال کر رہے ہیں۔ یہ ویسٹرن سائڈ پہ سر جو فائنینشیل سسٹم ہے اس میں بے روزگاری الاؤنس دیا جاتا ہے جس سے غربت ختم ہوتی ہے آبویسلی۔ اس میں ایران میں بھی ایسا کوئی سسٹم ہے کہ بے روزگاری الاؤنس یا سم وظیفہ سارٹ آف تھنگ دیا جاتا ہے ایران میں؟ میرے معلومات نہیں ہے، سنا ہے کہ کچھ ایسا، لیکن ویسٹرن سائڈ پہ تو ہے، یورپ یورپ میں تو بے روزگاری الاؤنس دیا جاتا ہے تو آٹومیٹکلی غربت نہیں ہوتی۔ ایک بیسک نیڈس، نہیں ان کے بیسک نیڈس کو مطلب فائنینشیل کی بات کر رہا ہوں میں، ضروریات کی بیسک نیڈس سنا ہے میں نے۔ ہاں یہ صحیح۔ دعا کریں اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو، بولنے سننے کو عبادت شمار فرما۔ یا اللہ ہم میں رحمت برکتیں نازل فرما، ہماری عاقبت کو خیر فرما، امور مسلمین کی اصلاح، ہمارے ملک میں امن و امان عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں نازل